السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جس ہستی پاک کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان۔ وہ ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی جان، اپنا مال اور یہاں تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ ان کی ذات پر، ان کے قدموں پر ہماری عزت قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جان قربان۔ جس طرح دنیا کے اعتبار سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، وہ چلتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ پہنتا کیا ہے، کس طرح اس کا بیٹھنے کا انداز ہے، کس طرح اس کے بات کرنے کا انداز ہے، کس طرح اس کے بال ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا انداز بناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا فرماتے تھے، کس طرح دیکھتے تھے، ان کے چہرے مبارک کیسا تھا، ان کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، ان کے قدم مبارک کیسے تھے، ان کے بال مبارک کیسے تھے، ان کی داڑھی مبارک کس طرح تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ آپ کی تعریف نہ کوئی کر سکتا تھا، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کر پائے گا۔ اگر سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ ہو سکے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ حلیہ مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے بلکہ میانہ قد تھے۔ بال مبارک نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے بلکہ بلدار سیدھے تھے۔ آپ کا جسم گوشت سے پر نہیں تھا اور چہرہ مبارک بالکل گول نہیں تھا بلکہ چہرے مبارک میں کسی قدر گولائی تھی۔ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا اور آنکھیں خوب سیاہ یعنی خوب کالی، سرمگی یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، اور پلکیں مبارک خوب گھنی اور لمبی تھی۔ جوڑ اور کندھوں کے درمیان کی جگہ مضبوط تھی اور عام بدن بالوں سے خالی تھا، البتہ سینے سے ناف تک ایک باریک اور لمبی لکیر تھی۔ آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پرگوش تھے۔ جب آپ چلتے تو زور سے پاؤں اٹھاتے گویا بلندی سے اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح دیکھتے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ آخری نبی ہیں۔ آپ دل کے بڑے سخی، زبان کے نہایت سچے، نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو آپ کو یکدم دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا تو محبت کرتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا کہ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، اور ایک اور روایت یہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ یہ روایت ہے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی شان اور معزز تھے۔ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ میانہ قد آدمی سے قدرے لمبے اور دراز قد سے قدرے پست تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور بال مبارک بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کی مانگ خود نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ نہیں، یعنی خود نہ نکالتے۔ جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے۔ آپ چمکدار رنگ والے، کوشادہ پیشانی والے، اور آپ کے ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور جدا جدا تھے۔ ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت سرخ ہو جاتی۔ آپ کی ناک مبارک
بلندی مائل نہایت خوبصورت اور روشن تھی۔ غور سے نہ دیکھنے والا آپ کو بلند بینی خیال کرتا۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک ہموار تھے۔ دہن مبارک کشادہ اور دانتوں میں بھی فراخی تھی۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن انتہائی خوبصورت تھی اور چاندی کی طرح سفید تھی۔ آپ کے اعضاء مبارک پرگوشت تھے اور کسے ہوئے تھے۔ پیٹ مبارک اور سینہ برابر تھا۔ سینہ مبارک کشادہ اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ مضبوط جوڑوں والے تھے اور بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں نے ایک باریک خط بنایا ہوا تھا اور اس لکیر کے سوا دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر قدرے بال تھے۔ کلائیاں دراز، ہتھیلی فراخ تھی۔ ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھیں۔ پاؤں کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار تھے۔ جب آپ چلتے تو قوت سے چلتے۔ آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح متوجہ ہو کر دیکھتے۔ آپ نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر دیکھنا آنکھ کے کنارے سے ہوتا۔ جب صحابہ کرام کو روانہ فرماتے تو پیچھے تشریف لاتے اور جب کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔